أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سورہ یوسف کی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں. گزشتہ کی مجلس میں سورۃ مبارکہ جس لفظ سے شروع ہو رہی تھی اس سلسلے میں کچھ کلام عرض کیا گیا تھا. یہ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا مفصل تفصیلی طور پر اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف ہے. عام طور پر قرآن کریم کی جو سورتوں کے نام ہیں وہ نام اور سورتوں کے مضامین اکثر صورتوں میں ایسا ہے کہ صرف کوئی لفظ صورت میں آتا ہے اس کی مناسبت سے وہ نام اس کا رکھا جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے ہم نے سورہ عنکبوت مکمل کی تھی تو اس میں عنکبوت کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا تھا صرف ایک ہی آیت میں، اور اسی مناسبت سے اس آدھے پارے کے قریب کی سورت کا نام جو ہے وہ سورہ عنکبوت تھا. سورہ بقرہ جو پہلے پارے سے لے کر 2.5 پارے تک چلتی ہے اس میں بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے. اس کا ذکر پونے صفحے کے قریب میں بس پونا صفحہ ہے جس میں 4 یا 5 مرتبہ بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی مناسبت سے اس پوری سورۃ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو نام ہے وہ اور صورت میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اکثر باتیں اس نام سے مناسبت رکھتی ہیں. جیسے سورہ قیامہ ہے 29ویں پارے میں، اس کے 2 رکوع ہے. پہلا رکوع بہت بڑا ہے، تفصیلی ہے، اور دوسرا رکوع بہت مختصر ہے. 4 حصے کیے جائیں تو پہلا رکوع 3 حصوں پر مشتمل ہے اور دوسرا رکوع صرف 4 میں سے 1 حصہ بنتا ہے. تو پہلا پورا رکوع یہ قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں. اس میں قیامت آئے گی اور کیا ہوگا اس سلسلے کی باتیں ذکر کی گئی ہیں. اسی طریقے پر سورہ منافقون 28ویں پارے میں اس کے بھی 2 رکوع ہیں اور اس میں سے بھی 3 حصے پہلے رکوع کے بنتے ہیں. اس میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلے پورے رکوع میں. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ المنافقون ہے. اسی طریقے پر یہ سورہ یوسف جو ہے اس میں بھی جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کر ختم ہوگی اس کے 1 رکوع پہلے تک. آخری رکوع میں کچھ اور باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن ختم ہونے کے 1 رکوع پہلے تک پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے. پورا تفصیلی واقعہ ہے، تقریباً آدھے پارے سے بھی زیادہ ہے، پونے پارے کے قریب کا یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. یہ واقعہ قرآن نے ایک ساتھ میں بیان فرمایا. عام طور پر انبیاء کے واقعات میں قرآن کا یہ طرز عمل نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ پیغمبروں کا واقعہ ایک ساتھ ایک جگہ بیان کر دیا جائے، لیکن یہ واقعہ ایک ہی جگہ پر آیا ہے. اور اس واقعے کے بارے میں فرمایا احسن القصص، بہترین واقعہ ہے. قرآن نے فیصلہ سنایا اس بارے میں. یہاں پر 2 باتیں جاننی ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ پورا واقعہ ایک ساتھ میں کیوں بیان فرمایا،
اور دوسرا یہ کہ اس کو احسن القصص، بہترین واقعہ کیوں کہا. تو اس کے بارے میں پہلی بات جاننے کے لیے یہ واقعہ، یہ سورت جو نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی، ایک اس کی وجہ. دو باتیں اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہے کہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے اس کی دو وجہیں، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، اترنے کی وجہ. پہلی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوایا گیا تھا. پوچھوانے والے یہودی تھے. اس طرح کی باتیں چونکہ مکہ کے لوگ اور مدینہ منورہ کے یہودی، ان کے درمیان آپس میں تعلقات تھے، تو انہوں نے پوچھوایا تھا کہ ان سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی وہ اولاد تھے، اسی لیے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ فلسطین کے رہنے والے تھے. فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے، کیا بات پیش آئی تھی؟ چنانچہ اس سوال کے جواب میں یہ تفصیلی باتیں بیان کی گئی. پورا واقعہ ذکر کیا گیا کہ کیا ہوا تھا اور کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور آخر میں مصر پہنچنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیسے ہوا، پوری تفصیل بیان کر گئی. ایک وجہ یہ بیان کی ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ نے جو دعوت دی ہم نے قبول کی. اس دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں جو حالات ہیں ہم پر آپ جانتے ہیں. آپ کچھ باتیں ہم کو ایسی بتائیں کہ ہماری ہمت بڑھے، ہمارا حوصلہ بلند ہو اور ہم ثابت قدم رہے، مضبوط رہے. ان کے اس درخواست کے جواب میں یہ پورا واقعہ نازل ہوا، جس میں بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تمہارے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں حضرت یوسف کے ساتھ ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی کی برکت سے کامیاب کیا، اور جو ان کے خلاف سازش کر رہے تھے وہ ناکام ہوئے. تو ان کی ہمت بڑھانے کے لیے یہ واقعہ ذکر کیا. یہ سورت جو شروع ہوئی ہے سورہ یوسف، اس سے پہلے ہے سورہ ہود. سورہ ہود کی آخر سے پہلے کچھ آیات میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، تقریباً 3 آیتوں پہلے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. یعنی آدمی بعض مرتبہ بھول جاتا ہے تو پھر اس کو یاد دلانا پڑتا ہے. یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے. وہ کہ واقعات میں پیغمبر کے لیے بھی سبق ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق موجود ہے. تو دونوں کی تسلی کا سامان اس کے اندر موجود ہے. چنانچہ اس کے فوراً بعد یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اصل میں عام دوسرے پیغمبروں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پڑھنے والے سننے والے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تو بہت اونچے لیول کی باتیں ہیں، پیغمبر ہے، روحانی طاقتیں ان کے ساتھ ہے، فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ آ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے وہ فرشتے بھیج کر ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے. یہ تو وہ کبھی لاٹھی سے سانپ بنا کر دکھا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ کو چمکدار کر کے دکھا رہے ہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیول کی نہیں ہیں. تو یہ سوچ کر آدمی سوچتا ہے کہ میرے لیے تو اس میں کچھ ہے نہیں. یہ پورا واقعہ ایسا ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، حضرت یوسف کو انہی مراحل سے گزرنا پڑا، اور اس کی تفصیل یہاں بیان فرمائی ہے. یعنی اس میں ایک عام انسان، اس کے لیے بھی سبق ہے، سیکھنے کی چیزیں ہیں. انسان کو کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنوں سے حسد کا شکار ہونا پڑتا ہے، اپنے اس پر جلنے لگتے ہیں، اپنے جو ہے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، حضرت یوسف کے ساتھ ایسا ہوا ہے. نیز حسد کرنے والے جو تھے ان کا کیا ہوا وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. عام طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایسا آنے لگتا ہے.
تو اس میں سامان ہے، اگر حسد کے جذبات دل میں پیدا ہو رہے ہوں تو اس میں عبرت کا سامان ہے کہ اگر ان جذبات پر قابو نہیں کیا اور ان پر عمل کرتے رہے، حسد کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، اور جس کے خلاف حسد ہو رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی تو ترقی ہوگی لیکن اس کا انجام تمہارے لیے بہت برا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو معاملہ، بھائیوں نے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر تک جب بالکل قابو پا لیا ان پر تو کہا کہ میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، اور اللہ سے بھی انہوں نے معافی کی درخواست کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اس کو ذکر فرمایا۔ اب وہی بھائی جو حضرت یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے، ایک موقع وہ آیا کہ ان سے صدقہ دینے کی درخواست کر رہے ہیں، تصدق علینا، سورت کے آخر میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں اگر ہمارے دل میں حسد کے جذبات آ رہے ہوں کسی کے بارے میں تو اس میں سبق ہے کہ اس پر قابو پانا چاہیے، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کسی سے حسد کریں اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کریں، چونکہ حسد جو آدمی کرتا ہے تو جس سے حسد کیا ہے اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہم حسد کرتے ہیں تو ہمارا نقصان تو فائنل ہے اس میں۔ یہ پیغام ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اگر وہ صبر کرے گا، برداشت کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ملے گا، وہ پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے پر کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو کسی کے انڈر میں رہنا پڑتا ہے، ماتحت ہو کر رہنا پڑتا ہے، محکوم بن کے رہنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ وہ احوال بھی آئے ہیں، پیغمبر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن حالت ایسی ہو گئی کہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے، اب غلام کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آدمی کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ جب ایک موقع آیا ہے تو حضرت یوسف نے صاف صاف کہا کہ میرے آقا نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں اس احسان کو بھلا نہیں سکتا۔ گویا کہ اپنے غلام ہونے کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اس کو، اور اس کو لے کر بات کی کہ وہ میرا، چاہے وہ یہ نہیں کہا کہ مجھے غلط طریقے سے خریدا ہے، میں غلام تھا ہی نہیں، لیکن بس غلام بن گئے تو اس میں وہ کس طرح رہنا ہے وہ رہ کر دکھایا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں پورا اختیار آ جاتا ہے، سب اس کے انڈر میں سب ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف کے ہاتھ میں جب اختیار آیا اور جن کو وہ سزا دے سکتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ یہ سبق اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر خوشحالی ہوتی ہے، اچھے حالات ہے، کاروبار بھی صحیح سے چلتا ہے، سب چیزیں بہترین طریقے سے چل رہی، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی قحط پڑتا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے جو فراوانی پہلے تھی وہ حاصل نہیں رہتی، تو اس میں ان حالات کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ اسلوب، طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ طریقہ کار اس میں موجود ہے۔ اسی طریقے پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر دل دے دیتا ہے اور کبھی کسی کا کسی پر دل آ جاتا ہے، ان حالات سے بھی جو ہے ایک نارمل زندگی گزارنے والے کو گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ وہ واقعہ بھی ہوا، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس موقع پر اپنے آپ پر کیسے قابو پانا ہے، وہ طریقہ کار حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ایک نارمل زندگی گزارنے والے انسان کو جن جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے ان حالات کی، ان میں کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی ہدایتیں اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا ہے کہ احسن القصص، وہ ہے کہ جو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین بیان ہے یہ، اپنے آپ کو، کیونکہ جو ملک بنتا ہے، سماج اور معاشرہ بنتا ہے تو وہ تو ہر فرد سے بنتا ہے، میں ہوں آپ ہے اس سے بنتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کروں، ہر ایک آدمی اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کرے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا، اور معاشرہ درست ہوا تو پھر اس معاشرے کا اثر جہاں جہاں پہنچتا ہے وہ سب چیزیں درست ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے کرنا، اپنے آپ کو اچھا انسان کیسے بنانا، اپنے آپ کو بہترین انسانوں کی فہرست میں کیسے شامل کرنا، کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا باتیں پائی جانی چاہیے، وہ اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اس لیے اس صورت مبارکہ کو بہترین بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ صورت مبارکہ کی دوسری آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
قرآن عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن کسی بھی ایک زبان میں اترنا تھا، اور پیغمبر جن سے ڈائریکٹ بات کر رہے تھے وہ زبان عربی جاننے والے تھے، لہذا قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ وہ اچھی طرح بات سمجھ لیں، پھر آگے بات ان کے واسطے سے پہنچے گی۔ چنانچہ عربی زبان میں اس کو نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں بہترین قصہ، بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جو وحی کی شکل میں ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً اس سے پہلے آپ جاننے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ سورۃ مبارکہ کی تیسری آیت ہے۔ اس تیسری آیت میں وہی بہترین بیان اس کو بیان فرمایا گیا، اور دوسرا ہے کہ آپ کو یہ قصہ پتہ کیسے چلا، کیا ذریعہ ہے پتہ چلنے کا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس وحی کے ذریعے سے جو قرآن کی شکل میں آئی ہے اس سے آپ کو پتہ چلا۔ اس سے پہلے آپ جانتے تھے تو فرمایا گیا نہیں جانتے تھے۔ یہ نہ جاننا اور پھر وحی کے ذریعے سے معلوم ہونا، یہ گویا کہ پیغمبر ہونے کا پروف ہے، ثبوت ہے، اس کی نشانی ہے، علامت ہے کہ پہلے آپ کو یہ قصہ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے وحی بھیج کر آپ کو یہ پورا قصہ بتا دیا۔ تو وحی جس پر اترتی ہے وہ پیغمبر رسول ہوتے ہیں، تو یہ آپ رسول ہوئے، اور قرآن جو آیا ہے گویا کہ وحی کی شکل سے، وحی سے آیا ہے، قرآن وحی ہوا اور آپ پیغمبر ہوئے، ان دو باتوں کا ثبوت ہو گیا یہ واقعہ، گویا کہ یہ آپ کی نبوت کی نشانی اور اس کا ثبوت، اس کی دلیل بھی ہے، کیونکہ حضور سے پوچھوایا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ پوچھوایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ مشہور نہیں ہے۔ عام طور پر کسی کا امتحان لینا ہوتا ہے تو امتحان میں وہ باتیں نہیں پوچھی جاتی جو مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ امتحان میں وہ باتیں پوچھی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ یہ ذرا ہارڈ ہے، مشکل ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا یا مشکل سے دیا جا سکتا ہے، وہ باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ مشہور واقعہ نہیں تھا، جس کو جانتے ہو، جس کو سب کے علم میں ہو، یہ واقعہ نہیں جانتے تھے، اور اس کے جو پہلو بیان کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ سوال پوچھنے والے بھی نہ جانتے ہوں، چونکہ صورت واقعہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کی آخری آیت ہے، واقعہ جہاں پورا ہوتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ آپ کے دل میں کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو تب بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جملہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جتنا پوچھا تھا اس سے آگے کا آپ نے بتایا ہے، اور آدمی کے دل میں آتا ہے کہ اس نے میرا امتحان کے لیے پوچھا ہے اور میری سچائی کو جاننے کے لیے، اب میں جب یہ سب بتا دوں گا تو سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی، جب سچائی سامنے آ گئی تو قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، سچائی کو قبول کرنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، اکثر لوگ آپ چاہے کتنا ہی چاہے لیکن تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے یہ اشارات اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جتنا سوال کرنے والے جانتے تھے ان کے علم میں جو تھا اس سے بھی زیادہ باتیں اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس کو رکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ قصہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے، نیز یہ قرآن وحی ہے، اس کا ثبوت بھی ہے۔ سورۃ مبارکہ کی چوتھی آیت ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اے میرے ابا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج چاند کو دیکھا ہے، میں نے ان سب کو اپنے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس پر حضرت یوسف کے والد نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے لیے کوئی پلاننگ کرنے لگے، کوئی چال چلنے لگے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔ یہ آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ کیا ہے، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور واقعے کی شروعات جو کی ہے ایک عجیب انداز سے کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو اپنے ابا سے بیان کیا، اور ان کے ابا نے اس خواب کو سن کر کچھ ہدایت ان کو دی ہے،
وہ ہدایت بیان فرمائی. خواب سے واقعہ شروع کیا اور اس کے بعد دوسری باتیں بعد میں بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے علماء نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ خوابوں کا معجزہ تھا. یہ جملہ نقل کیا گیا، خوابوں کا معجزہ، خواب کا یعنی خواب، اچھا خواب دیکھنا یا خواب کی تعبیر بیان کرنا، یہ معجزہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اب یہ خواب ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان تقریباً دیکھتا ہے، ہر ایک کو خواب آتے ہیں. بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب جاننے کے لیے آدمی بے چین ہوتا ہے. تو اس میں یہ اشارہ بھی دے دیا گیا کہ خواب، ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کہ بے مطلب کا ہو. بہت سے خواب بامطلب بھی ہوتے ہیں، جن کا مطلب ہوتا ہے، جس میں کچھ اشارہ دیا جاتا ہے، جس میں کچھ میسیج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ایسے خواب بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. اس خواب کا مطلب تھا اور بہترین مطلب اس کا تھا، شاندار مطلب اس کا نکل رہا تھا، اس کا ذکر کیا. اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ خواب بالکل بیکار چیز نہیں ہے، اور خواب کی وہ اہمیت کہ ہمیشہ ہر خواب سے کو لے کر آدمی جو ہے بے چینی ہوتا رہے، ہر خواب کا مطلب، یہ بھی صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے سلسلے میں امت کی کچھ رہبری فرمائی ہے، کچھ ہدایات دی ہے امت کو. چنانچہ آپ نے خواب کے سلسلے میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ فرمایا. اور والحلم من الشیطان، اور برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ رہبری، یہ رہنمائی دی. لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اذا رأى احدکم ما یحب، جب انسان خواب میں وہ چیز دیکھے جو اچھی ہو، جو اس کو پسند ہے، وہ چیز دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو نہ بتائیں مگر اس کو جس سے اس کو محبت ہے یا کوئی جو اس سے محبت کرتا ہے. یعنی اچھا خواب اس کے آگے بیان کریں، یعنی جس سے تعلق ہے اس کو بتائیں. اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو فلیتعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے اس خواب سے اور شیطان سے، کہ اس برے خواب سے بچائیں اور شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالی. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوک دے اور کسی سے بتائے نہیں، اس برے خواب کا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا. یہ ہدایت آپ نے امت کو دی. اسی طریقے پر ایک مرتبہ آپ نے خواب کے سلسلے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ تو اپنا خواب بیان کرے تو اس کو بیان کر حبیباً او لبیباً، یعنی جو تجھ سے محبت کرتا ہو اس سے بیان کر، یا جو آدمی عقل مند ہو اس سے بیان کر. کیونکہ محبت کرتا ہے تو اس کا کوئی اچھا مطلب ہی نکالے گا. کیونکہ ایک روایت میں اشارہ دیا گیا کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب بیان کرنے کے بعد واقع ہوتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت اس کے سامنے، اس کے بعد سامنے آتی ہے. جیسے فرمایا کہ الرؤیا علی رجل طائر، کہ خواب جو ہوتا ہے وہ پرندے کے پیر سے اٹکا ہوا رہتا ہے، معلوم یحدث بہا، جب تک کہ اس کو بیان کیا نہ جائے. فإذا حدث بها وقعت، جب اس کو بیان کر دے تو پھر جس طریقے پر اس کی تعبیر بیان کی اس کے حساب سے ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بحث ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کی تو اس کے حساب سے کیسے ہو جاتا ہے. یہ ایک سوال کیا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اصل میں انسان اکثر معاملات میں جو ہوتا ہے وہ انسان کی سائیکلوجی کا، نفسیات کا اثر پڑتا ہے. آدمی جو سوچتا ہے اس کے لحاظ سے معاملہ پیش آتا ہے. جیسے اندھیرے میں اگر کالی تھیلی پڑی ہوئی ہو اور اس کو اگر سانپ کا تصور ہو تو آدمی ڈر کے بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں جائے گا، حالانکہ وہ تھیلی ہے. لیکن وہ دماغ میں جو آ گیا، حالانکہ وہاں سانپ ہو بھی نہیں سکتا ہے یا ڈراؤنی چیز وہاں ہو بھی نہیں سکتی، لیکن اندھیرا ہے تو وہ دل میں جو بیٹھا ہے اس کو سوچتا ہے، تو اس سوچ کا اثر ہوتا ہے کہ وہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ اس کو ایسا ہی لگتا ہے. اور کبھی بھول سے اس کے قریب جا کر دھکا دیتے، بعض بچوں کو اس طرح کرتے ہیں ان کے دوست احباب، تو اس صورت میں اس کے لیے بڑے صدمے کی بات ہو جاتی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی جیسا سوچتا ہے، جیسا گمان کرنے لگتا ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ انا عند ظنی عبدی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا کرتا ہوں اس کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ خواب کا برا مطلب کوئی بیان کرے اور آدمی اسی کو لے کر سوچتا رہے اور نتیجے کے اندر کیا ہے پھر وہ ایسا ہی. تو یہ اپنا خواب بیان کرو کسی اچھے آدمی سے جس سے محبت ہو، کہ وہ تعبیر بیان کرے گا، برے سے برے خواب کی بھی اچھی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کرے گا. یا کسی عقلمند سے بیان کرو کہ عقلمند جو آدمی ہے وہ ہمیشہ دوسرے کا فائدہ سوچے گا. عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے تو چاہے محبت کا تعلق نہیں ہے لیکن اس عقل کی بنیاد پر وہ صحیح فیصلہ کرے گا، صحیح بات بتائے گا. یہ بات آپ نے بیان فرمائی. ایک روایت میں الفاظ بدل کر آپ نے فرمایا کہ لا تقصھا
الا علی واد او ذی رأی، محبت کرنے والے سے خواب بیان کرو، یا پھر جو ہے ذی رائے، جس میں رائے دینے کی صلاحیت ہے، اس سے جو ہے اپنا خواب بیان کرو۔ تو یہ ہدایت آپ نے عطا فرمائی خواب کے سلسلے میں۔ نیز خواب کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی، جیسے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے کچھ چیزیں دکھا کر، یہ بشارت والی چیزیں ابھی باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ بشارت، مبشرات، جو بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والی چیزیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب، یہ گویا کہ بشارت ہے، گویا کہ یہ ابھی باقی ہیں، کہ آدمی، انسان کو وہ آدمی جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، یا نیک آدمی ہے، یا نیکی پر چلنا چاہتا ہے، صحیح راستے پر جانا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کی رہبری کبھی خواب کے ذریعے سے بھی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا۔ نیز ایک روایت میں فرمایا کہ خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ فرمایا، یعنی 46 حصے کرو تو نبوت کے، تو ایک حصہ خواب کا ہے۔ اب یہ کہ 46 کا مطلب کیا نکلتا ہے، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تو یہ 46 کی جو گنتی ہے، بعض روایتوں میں دوسری گنتی بھی ہے، جیسے 40واں حصہ بھی فرمایا گیا ہے، 49واں حصہ بھی آپ نے بیان فرمایا، 70واں حصہ یہ بھی بیان فرمایا۔ تو ان سب الگ الگ روایتوں کو لے، تو اس کو لے کر علماء نے کہا ہے کہ اصل میں یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ پیغمبروں کو خواب کے ذریعے سے بہت سی چیزیں بتا دی جاتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے سے ہی جو میسج دینا تھا وہ اللہ نے دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کا جو اشارہ کیا گیا تھا وہ خواب کے ذریعے سے کیا گیا تھا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے، اور اسی کو لے کر آپ نکلے تھے، لیکن اس سال نہیں ہو سکا، کیونکہ اس سال ہوگا یہ بات نہیں کہی گئی، دوسرے سال آپ نے عمرہ کیا۔ تو خواب کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے پیغام ملتے ہیں۔ تو جس کا جتنا تعلق پیغمبر سے ہوگا، پیغمبری نسبت سے ہوگا، وہ ہے کہ اس کے خواب میں سچائی کا عنصر اتنا ہی شامل ہوگا، سچائی اس کے اندر اتنی ہی زیادہ شامل حال رہے گی۔ تو آپ یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ 46 کا جو لفظ آیا ہے جس روایت میں، وہ بہت مضبوط روایت ہے، وہ مضبوط روایت ہے، تو پھر وہ 46 کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا ایک دوسرا مطلب علماء نے یہ ذکر کیا کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا جو اظہار ہوا ہے آپ کی 40 سال میں، اور اس کے بعد 23 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب شروع میں 6 مہینے کیا ہوا تھا آپ کو؟ 6 مہینے یہ ہوا کہ آپ کو خواب آنے لگے، جو خواب دیکھتے، جو رات میں جیسا دیکھا تھا صبح آپ کے سامنے آ جاتا۔ تو اب یہ 23 کے 2 حصے کرو تو 46 بن جاتے ہیں، تو 6 مہینے وہ ہے کہ 23 کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ سچے خواب جیسا کہ اللہ نے مجھے دکھائے گئے تھے، کسی اور کو دکھایا جا رہا ہے، گویا کہ اس نبوت والے ایک جو اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے، اس نعمت سے سچے خواب کا ایک تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو خواب کے سلسلے میں جو ہے یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان فرمائی، اور امت کو اس سلسلے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ خواب سے شروع کیا، اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ آگے جا کر آ رہا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف سے پوچھی، تب جا کر تسلی ہوئی، اور جیسی تعبیر دی تھی ایسا ہوا تھا، یہ اسی صورت میں بیان فرمایا گیا۔ اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، جس کا ذکر سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو قرآن میں 3 یا 4 جگہوں پر خواب کا تذکرہ فرمانا یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ لیکن خواب کی بنیاد پر کوئی یہ کہ ہم انسان کو تسلی ہو، کسی بات پر اطمینان ہو، لیکن کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ خواب کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا، کہ ہم نے کسی کے بارے میں خواب دیکھا اور اس کو ویسا سمجھ، ہاں نیک گمان کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن برا گمان کرنے کے لیے وہ خواب کو بنیاد بنایا جا سکتا نہیں ہے، خواب حجت نہیں ہے۔ اب یہ کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے، مطلب نکالا جاتا ہے، تو کیسے مطلب نکلتا ہے، تو یہ ایک مستقل یہ اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ نصیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ خواب کی تعبیر کیسے دی جاتی ہے، کن لوگوں نے خواب کی تعبیر میں کون کون مہارت رکھتے تھے، کس طرح کے خواب ان کے سامنے آئے، کیا باتیں انہوں نے بیان فرمائی، انشاءاللہ اس کو آئندہ کی مجلس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کے لائق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔